کیا قربانی کرنے والے کے لیے ناخن اور بال کاٹنا واقعی حرام ہے؟ اگر کسی نے غلطی سے ناخن یا بال کاٹ لیے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ کیا یہ مسئلہ صرف مردوں کے لیے ہے یا خواتین بھی شامل ہے؟ اگر کوئی قربانی کی رقم کسی اور کو دے دے تو کیا وہ اس پابندی سے آزاد ہے؟ 99% لوگ کون سی اہم سنت کو نظر انداز کر دیتے ہیں؟ کیا قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد بھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن اور بال نہ کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا فقہا اس مسئلے میں ایک رائے رکھتے ہیں یا اس میں اختلاف بھی ہے؟ کیا ناخن اور بال کاٹنے سے قربانی باطل ہو جاتی ہے؟ ہم اس چھوٹی سی سنت پر عمل کر کے کتنی بڑی روحانی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک بزرگ عالم دین نے ایک بار فرمایا، قربانی صرف جانور کی نہیں نفس کی بھی ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضرت میں قربانی کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن میرے ناخن ٹوٹ چکے ہیں، کیا میں انہیں تراش سکتا ہوں؟ حضرت نے نرمی سے جواب دیا، جب تم رب کی راہ میں جانور قربان کرنے جا رہے ہو تو تھوڑا اپنے نفس کو بھی روک کر دیکھو، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت اہم اور باریک نقطے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ قربانی کے دنوں میں ایک چھوٹی سی سنت پر عمل ہمارے تقوی اور فرم برداری کو ظاہر کرتا ہے۔ آج ہم اس مسئلے پر بات کریں گے جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، یعنی قربانی کرنے والے کے لیے ناخن اور بال کاٹنے کی ممانعت۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں علماء کرام کی بڑی جماعت نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جس شخص نے قربانی کی نیت کی ہو اس کے لیے بال اور ناخن کاٹنا مکروہ ہے۔ بعض کے نزدیک یہ واجب درجے کا حکم ہے۔ فقہا کے اس بارے میں اختلاف ضرور ہے، لیکن احتیاط اور اتباع سنت کا تقاضا یہی ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے والا شخص اپنے بال، ناخن یا جسم کے کسی حصے کے بال نہ کاٹے۔ اگر کوئی شخص قربانی کی نیت کرتا ہے تو اس کا ہر چھوٹا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک روحانی تربیت ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی خواہشات کو روک کر اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کرے۔ اکثر لوگ اس مسئلے سے ناواقف ہوتے ہیں یا پھر اسے غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا اصل مقصد جانور ذبح کرنا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ آداب اور سنتیں بھی ادا کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں تو یہ قربانی مکمل ہو جاتی ہے۔ 99% لوگ بغیر تحقیق کے ناخن کاٹ لیتے ہیں، بال تراش لیتے ہیں، داڑھی کو سیٹ کروا لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ قربانی ادا ہو گئی۔ قربانی تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن ایک سنت، ایک ادب، ایک موقع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا تھا وہ ضائع ضرور ہو جاتا ہے۔ یہ حکم صرف اس شخص کے لیے ہے جس نے خود قربانی کرنی ہو، یعنی اگر کسی نے جانور خریدا ہو یا نیت کی ہو کہ وہ قربانی کرے گا۔ اگر کسی نے صرف قربانی کی رقم کسی اور کو دے دی تو اس پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا، الا یہ مگر یہ کہ اس نے نیت کی ہو کہ قربانی اس کی طرف سے ہوگی تو پھر یہ حکم ہے۔ مثلا اگر ایک شخص نے بیوی کی طرف سے قربانی کرنی ہے اور نیت کر لی ہے تو بیوی پر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا بلکہ شوہر پر ہوگا۔ یہ حکم مرد و عورت دونوں کے لیے برابر ہے، بس شرط یہ ہے کہ نیت قربانی کی ہونی چاہیے۔ اگر کسی شخص نے غلطی سے یا لا علمی میں چاند کے بعد ناخن یا بال کاٹ لیے تو اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، قربانی ہو جائے گی، لیکن اسے چاہیے کہ توبہ استغفار کرے اور آئندہ اس سنت کا خیال رکھے۔ یہ مسئلہ کوئی معمولی بات نہیں
بلکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی ہی اصل سعادت ہے۔ اس عمل میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے ایک چھوٹا سا کام ترک کرتا ہے، جیسے ناخن یا بال کاٹنا، تو اس کے اندر صبر اور تقوی پیدا ہوتا ہے۔ یہی تقوی قربانی کی اصل روح بھی ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے، سورۃ الحج۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ذوالحجہ شریف کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کا ارادہ کرے تو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے جسم کا مکمل حصہ لے کر حاضر ہو، ابو داؤد۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ عمل محض ظاہری پابندی نہیں، بلکہ ایک گہری روحانی علامت بھی ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قربانی محض ایک رسم نہیں، بلکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سنت کی یاد ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنے کا ارادہ اور عزم کیا۔ اس موقع پر ایک بزرگ فرماتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمیں تمہارا عمل پسند آیا، اب تمہاری نیت کافی ہے، ہمیں بھی اپنی نیتوں کو خالص رکھنا ہے اور ان سنتوں پر عمل کرنا ہے جو ہمیں تقوی سکھاتی ہے۔ ایک سبق آموز واقعہ بھی سنیے۔ ایک شخص ہر سال قربانی کرتا تھا، لیکن ایک سال چاند دیکھنے کے فوراً بعد اس نے ناخن کاٹ لیے۔ بعد میں اسے یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ فوراً توبہ کے لیے مسجد گیا، رونے لگا اور اللہ تعالی سے معافی مانگی۔ وہ کہتا ہے، اس دن مجھے پہلی بار قربانی کی اصل روح کا اندازہ ہوا کہ یہ جانور ذبح کرنے سے زیادہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا نام ہے۔ قربانی کے دنوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ایک بڑی عبادت بن جاتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا اگر نیت بڑی ہو تو۔ اور یاد رکھیں کہ سنت پر عمل کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کا اہتمام کرتی ہیں۔ ایک اور واقعہ جو قربانی کی روح کو واضح کرتا ہے وہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ کے زمانے میں لوگوں نے ایک سال وبا کی وجہ سے قربانی کے جانور نہیں خریدے۔ آپ نے فرمایا، قربانی صرف جانور کی نہیں، اللہ کے حکم کے آگے جھکنے کی علامت ہے۔ اگر جانور نہ بھی ہو تو نیت اور خلوص سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے قربانی کے جانور کو لے جا کر خود اس کی دیکھ بھال کرتے، دانا پانی دیتے اور چاند دیکھنے کے بعد نہ بال کاٹتے نہ ناخن۔ وہ فرماتے، یہ چند دن اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے دن ہیں، ان میں ہم اپنے نفس کی خواہشات کو بھی قربان کرتے ہیں۔ اگر ہم ان تمام باتوں کو مد نظر رکھیں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ حکم محض ظاہری صفائی کا نہیں بلکہ ایک بڑی روحانی تربیت بھی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے وہ اس حکم پر عمل کر کے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ رکھے، تاکہ ہماری قربانی نہ صرف جسمانی ہو بلکہ روحانی بھی ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگیں تو پلیز ہمارا یوٹیوب چینل حنیف وائس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہم روزمرہ زندگی کے دینی مسائل، سنتوں کی اہمیت اور عام فہم انداز میں اسلامی تعلیمات پر مبنی ویڈیوز پیش کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ اصلاح، بیداری اور عملی تبدیلی لانا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اور آپ کے بچے دین کو آسانی سے سیکھیں تو اس چینل کا ساتھ دیں، بیل آئیکن دبائیں
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو پر وقت ملے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔